بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آسان تجوید القرآن کورس کی 16ویں کلاس ہے اور ہم اس میں باب نمبر 9 کو شروع کر رہے ہیں۔ حروف شجریہ کے بارے میں پڑھیں گے ہم، جو حروف لسانیہ کا حصہ ہے۔ پہلے ہم پچھلے سباق کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ ہم حروف تہجی کے مخارج سیکھ رہے ہیں۔ حروف کو ادا کرنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حروف حلقی کے مخارج ہم پڑھ چکے ہیں۔ حروف حلقی گلے سے ادا ہونے والے حروف کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حروف لسانیہ شروع کیے ہیں۔ حروف لسانیہ زبان سے ادا ہونے والے حروف ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہم نے قاف اور کاف کا مخرج پڑھا ہے، جنہیں حروف لہاتیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تھے زبان کے آخر سے ادا ہونے والے حروف، یعنی زبان کی جڑ سے۔ اب ہم پڑھیں گے زبان کے درمیان سے ادا ہونے والے حروف، جنہیں حروف شجریہ کہتے ہیں، اور وہ حروف 3 ہیں: جیم، شین اور یا۔ یہ 3 حروف زبان کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ مخرج: جب زبان کا درمیان اوپر کی طرف تالوں سے لگے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں: جیم، شین، یا۔ انہیں حروف شجریہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو ہم نے پڑھے تھے پہلے حروف گلے سے پڑھنے والے تھے وہ حروف حلقیہ تھے۔ اس کے بعد جو زبان کی ہم نے حروف لسانیہ کے 2 پڑھے ہیں، قاف اور کاف، یہ زبان کی جڑ سے پڑھے جاتے ہیں، یہ حروف لہاتیہ تھے۔ اور اب ہم حروف لسانیہ کا ہی حصہ پڑھیں گے، حروف شجریہ۔ اب آگے اس کا تھوڑا سا بنایا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہوگے یہ زبان لکھا ہوا ہے اور اوپر اشارہ کیا گیا ہے زبان اوپر لگے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آگے سوال کیا ہے کہ جیم، شین اور یا کا مخرج کیا ہے؟ بہت ہی آسان جواب ہے، یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، وسط زبان اور وسط تالوں، یعنی زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان۔ جب زبان کا درمیان تالوں کے درمیان سے لگے گا تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے۔ حروف تہجی میں جیم، شین، یا کے مقابلے میں کوئی ایسا حرف نہیں جو ان کے مخرج سے ملتا ہو، اس لیے یہ تینوں آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ یہ تینوں باریک حروف ہیں۔ حروف تہجی میں کوئی ایسا حروف نہیں جو ان کے مقابلے میں ان جیسا ہو، اور یہ تینوں باریک پڑھے جاتے ہیں۔ زبان کا درمیان تالوں اوپر درمیان سے لگانا ہے۔ آپ ادا کریں اسے: جیم، شین، یا۔ اس لیے یہ حروف ادا کرنے بہت آسان ہیں۔ آگے ہے ضاد، حروف حافیہ کا مخرج۔ ہم نے جیم، شین اور یا کا پڑھ لیا ہے، اب ہم ضاد حروف حافیہ کا پڑھتے ہیں۔ جب صاد کے اوپر نقطہ آ جائے تو ضاد بن جاتا ہے۔ مخرج: زبان کی کروٹ یا زبان کی سائیڈ جب اوپر کی 5 دھاڑوں پر لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ یہ مخرج بہت ضروری ہے کیونکہ اس کو بہت سے لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ زبان کی کروٹ جب سائیڈ کے اوپر کی 5 دھاڑوں پر لگے، غاد، غاد۔ ہم اسے دال پڑھتے ہیں یا تو یہ دال نہیں ہے،
اس کا صحیح مخرج یہ ہے کہ زبان کی کروٹ 5 دھاڑوں پر لگے تو یہ دال سے ملتا جلتا نکلتا ہے، تو یہ دال نہیں پڑتے اسے، تو اس کا مخرج صحیح بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ اسے دال پڑھ دیتے ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے۔ اس کی پریکٹس کریں، غاد، تو یہ بہت خاص ہے، اس کا ہمیں اس پہ محنت کرنی ہے، اسے بالکل درست کرنا ہے۔ تفصیل: غاد کا مخرج یہ ہے کہ جب آپ کی زبان کا درمیانی کنارہ زبان کی سائیڈ یا زبان کی کروٹ داڑھوں کے ساتھ اوپر لگاتے ہیں تو دائیں طرف یا بائیں طرف کسی بھی ایک طرف آپ لگا سکتے ہیں، جس میں بھی آپ کو آسانی ہو تو آپ کی زبان کا درمیان اوپر داڑھوں پر لگے۔ زبان کی سائیڈ ہے مثال کے طور پہ، اسے ہم اوپر کی داڑھوں سے لگائیں گے کسی بھی طرف کی، غاد، تو آپ کا حروف خود ہی صحیح ادا ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یعنی کہ ہم نے زبان کی جو سائیڈ ہے اسے اوپر کی جو داڑیں ہیں 4-5 اس کے ساتھ لگا کے پڑھنا ہے تو ہمارا ضاد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آواز نہ دال ہوگی، نہ جیسے ہم اردو میں ضاد پڑھتے ہیں نہ وہ ہوگی، تو آپ کا مخرج ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ زبان کی نوک داڑھوں پر نہیں لگانی بلکہ زبان کی سائیڈ، ہم نے زبان کی نوک نہیں لگانی داڑھوں پر، زبان کی سائیڈ لگانی ہے۔ یہ نیچے اس کا بنایا گیا ہے مثال، یہ دیکھو اس میں نشان بھی دیا گیا ہے، ہم نے نوک نہیں زبان کی سائیڈ لگانی ہے، اور نہ ہی زبان کی سائیڈ اوپر کے دانتوں پہ لگانی ہے۔ زبان کی سائیڈ اوپر کی داڑھوں پر لگے گی تو ضاد ادا ہوگا۔ یہ خیال رکھنا ہے کہ غاد کو دال یا زا کے ساتھ مکس نہیں کرنا، یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ موٹا حروف ہے۔ اب اس کی آواز دال ہے، دال بھی نہ ہو، زال بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور یہ حروف موٹا بھی ہے، غاد۔ جب آپ اسے ان طریقوں پر عمل کر کر پڑھیں گے تو آپ کا اس کا مخرج ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ جیم، شین اور یا زبان سے درمیان سے ادا ہوں گے۔ زبان کا درمیان تالوں کے درمیان سے لگے، اور اس کے بعد ہم نے جو سب سے ضروری لفظ ہے جس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں وہ ہے غاد، تو یہ ہم نے سیکھا۔ تو یہ لفظ بہت ضروری ہے ٹھیک کرنا، تو اس پہ ضرور اس پہ صحیح طرح اس کی پریکٹس کرنا، اسے سمجھنا، تو آپ کی یہ بہت بڑی غلطی ٹھیک ہو جائے گی۔ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، آج کا سبق اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔